مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے سبسکرائب بٹن پر اوکے کریں اور ساتھ ہی اس بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اسلام کی دو اہم عیدوں میں ایک عید الاضحیٰ ہے جو ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو عالم اسلام میں پورے جوش و خروش سے منائی جاتی ہے۔ عید کا آغاز 624 عیسوی میں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے اہل مدینہ 2 عیدیں مناتے تھے جن میں وہ لہو و لعب میں مشغول رہتے تھے اور بے راہ روی کے مرتکب ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ ان دونوں کی کیا حقیقت ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ عہد جاہلیت سے ہم اسی طرح 2 تہوار مناتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر 2 دن تمہیں عطا کیے ہیں، ایک عید الفطر کا، دوسرا عید الاضحیٰ کا دن۔ عید الاضحیٰ کیا ہے؟ اس کی مثال آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم یادگار ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کی تھی، جس کی تفصیل یہ ہے کہ آپ کے دل میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کے بعد اولاد کی خواہش پیدا ہوئی اور اس کا اظہار آپ نے اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ میں کیا۔ قرآن جس کی ترجمانی کر رہا ہے، ربی حبلی من الصالحین، اے پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالح میں سے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جب آپ کچھ بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کا سلسلہ شروع ہوا۔ حکم ملا کہ اپنی بیوی اور شیرخوار بچے کو مکہ کی بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ آؤ۔ پس آپ نے اس حکم کی تعمیل کی اور جب ان کو چھوڑ کر لوٹنے لگے تو پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ سیدہ ہاجرہ آپ کے پیچھے پیچھے چلیں اور پوچھا کہ آپ ہمیں کس پر چھوڑ جاتے ہیں؟ جواب ملا، اللہ پر۔ تو انہوں نے فرمایا، میں اللہ پر راضی ہوں۔ جب آپ اس آزمائش پر کھڑے اترے تو اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر اس بے آب و گیاہ آبادی میں زمزم کا چشمہ جاری کر دیا اور قبیلے جرہم کو آباد کیا۔ ہم سب کے لیے اس میں سبق ہے کہ اللہ کے دین کو رائج اور قائم کرنے کے لیے بڑے سے بڑا خطرہ مول لینے میں بھی ہچکچانا نہیں چاہیے، چاہے اس کے لیے بیوی بچوں سے جدائی یا بھوک پیاس برداشت کرنا پڑے اور جان و مال کی قربانی دینی ہو، تو بھی پس و پیش سے کام نہ لیں، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ سورہ ابراہیم کی آیت تھی۔ ترجمہ یہ ہے، اے ہمارے پروردگار، میں نے ایک بے آب و گیاہ وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے۔ پروردگار، یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے، شاید کہ یہ شکر گزار بنے۔ دوسری آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یوں ہوتی ہے کہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو اپنے ہی ہاتھوں ذبح کر رہے ہیں۔ آپ اسے وحی الہی سمجھ کر فوراً اس کی تکمیل کے لیے تیار ہو گئے اور اپنے بیٹے اسماعیل سے مشورہ کیا، تو انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ قرآن نے اس کا منظر اس طرح کھینچا ہے، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ ترجمہ، وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچ گیا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دوڑنے کی عمر کو پہنچ گئے تو ایک روز حضرت ابراہیم نے اس سے کہا، اے بیٹا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں،
اب بتا کہ تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس عظیم قربانی کے لیے تیار ہو گئے اور آپ نے اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا کہ چہرہ دیکھ کر بیدرانہ محبت ہاتھوں میں لرزش نہ پیدا کر دے، اور قریب تھا کہ چھری اپنا کام تمام کر جاتی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم تو اس آزمائش میں بھی سرخرو ہو نکلے، اور ایک مینڈھا آپ کی جگہ بطور فدیہ قربانی کے لیے جنت سے بھیج دیا۔ قرآن نے اس کو اپنے مخصوص انداز میں بیان فرمایا ہے، فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ ترجمہ: جب دونوں مطیع ہو گئے اور اس نے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل گرا دیا تو ہم نے آواز دی اے ابراہیم یقیناً تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ در حقیقت یہ کھلا امتحان تھا، ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے دیا۔ یہ انسانی قربانی کی نوعیت اور تاریخ تھی۔